اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل کو تیار کیا، اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے. جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے. تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں. اے ابراہیم کہاں چلے؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں. کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. شیطان مردود وہاں سے جا کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے. اب ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، وہ بھی بچہ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہم راضی ہیں. کیا گھرانہ ہے یہ. اب حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا شیطان. چھوٹی عمر ہے. کیا ہے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو کہیں مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں، تیار کروایا تھا نا. کہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی. یہ لوگ تھے. ہاں اب کمال یہ ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ سامنے آیا نا شیطان، تو فرشتوں نے کہا اس کو کنکر مارے ہیں. آپ نے ایک بار کنکر مارے، تھوڑا آگے گئے فرشتے نے کہا پھر کنکر مارے، آپ نے پھر پتھر مارے، پھر آگے گئے پھر کنکر مارے. یہ جو آج حاجی جمرات کی رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خلیل کی وہ ادا ایسے باقی رکھی ہے کہ جب تک شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے حاجیوں کا واجب ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ رب نے اپنے پیارے کی ادا کو کیسے باقی رکھا ہے. اچھا اب جناب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اور کمال یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے پھر مشورہ بھی کر لیا. اور یہ جو کانورزیشن ہے، یہ جو بات چیت ہے باپ بیٹے میں، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. پوچھ لیا آپ نے ڈائریکٹ. اب حضرت اسماعیل کا ذرا جواب سنیں، کیسا بیٹا ہے یہ، کیسی تربیت ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. اب حضرت اسماعیل نے بڑی انوکھی بات کی حضرت ابراہیم سے. کہتے ہیں بابا جان ایک کام کیجئے گا، ذرا چھری کو تیز کر دیجئے تاکہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف کم ہو. مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے. اے بابا جان مجھے سیدھا نہیں، مجھے الٹا چہرے کے بر لٹا دیجئے گا، پیشانی کے بل لٹائیے گا کیونکہ میرا چہرہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے. اور جب مجھے ذبح کر لیں